داخل ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة 3 سنن۔ بریرہ جو کیا تھی حضرت عائشہ رضی کی آزاد کردہ کنیز تھی نا، اس میں 3 احکام تھے۔ وہ اس طرح سے کہ ارادت عائشہ تو ان تشتریہا، عائشہ سے بنے چاہے کہ اسی خرید کر آزاد کرے، مکاتبتی پتو تے کہا۔ فقال اہلھا، گھر والوں نے یہ حکم دیا کہ ولنا الولاء، ولا ہمیں ملے گا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ صاحبہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت شرطتیہ لہم، کہ چلو ٹھیک ہے خرید لے اور آپ ان کے لیے شرط بھی لگا سکتی ہے، پھر بھی ولا جو ہے نا آپ ہی کو ملے گا۔ فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا معتق کو ملتی ہے۔ قول واعتقت، تو بریرہ آزاد ہوگی، فخیرت فی ان تقر تحت زوجها وتفارقہ، پھر اسے اختیار دے گی نا خیار عتق، کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر سابقہ جو شوہر تھا نا غلام مغیث، کہ اس کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے یا اسے جدا کر دے۔ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حکم تو یہ ہوا۔ نمبر 2، ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً بیت عائشہ، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ علیہ السلام آئے، وعلی النار برمۃ تفور، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہانڈی جو ہے نا ہانڈی ابل رہی تھی، اس میں گوشت تھا۔ فدعا بالغداء، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لایا جائے میرے لیے۔ پوتے بخبز وعدم من عدم البیت، تو آپ علیہ السلام کے پاس کھانا اور سالن لایا گیا۔ فقال، کہا کہ علم ارى لحم یبر، تو گوشت بھی پک رہا تھا، وہ کیوں نہیں؟ قولوا، لوگوں نے کہا گھر والوں کہ بلا یا رسول اللہ، لیکن لحم تصدق بہ علی بریرہ، وہ صدقے والا گوشت زکوٰۃ اور صدقے کے مال تو آپ نہیں کھاتے نا، بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وحدتہ لنا، وہ ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے۔ فقال، کہا کہ وہ صدقۃ علیہ، اس پر تو صدقہ ہے، وہدیۃ لنا، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ دوسرا حکم ہی ہو گیا۔ تیسرا کیا تھا؟ خیار عتق والا۔ باب الحلواء والعسل، اس باب میں ذکر کر رہے ہر میٹھی چیز شیرینی اور کیا شہد، یا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھے، حلوہ بھی پسند تھا، شہد بھی پسند تھی، میٹھی چیز شیرینی یا علیہ السلام کو پسند تھی، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا، کاربوہائیڈریٹ سے آدمی کی اگر کوئی کمی ہونا تو وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں دماغ کے لیے غذا بھی ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن ابي اسامه عن شام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، شہد اور حلوہ علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال اخبرني ابن ابي الفديك عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنت الزم النبي صلی اللہ علیہ وسلم لشبع بطنی، میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا تاکہ میرے لیے بھی کچھ کھانے کو ملے، کیونکہ اس کا گھر اور کچھ تھا نہیں اور نہ اتنا انتظام تھا، حدیث سیکھ رہے تھے۔ حين لاکل الخمیر، جب خمیر ہم نہیں کھاتے تھے، نہیں اس وقت کی بات، ولا البس الحریر، اور نہ ہم ریشم پہنتے تھے، نہ میں پہنتا تھا، ولا یخدمنی فلان ولا فلانا، نہ میرا کوئی خادم تھا نہ کوئی خادمہ تھی نا۔ وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَسْبَةِ، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں پیٹ کو زمین پر پتھروں پر کیا کرتا تھا، رگڑ لیتا تھا۔ وَاسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ، اور بعض اوقات کسی سے آیت طلب کر کے کہتا تھا کہ مجھے کوئی آیت پڑھاؤ، تو مقصد میں رہتا نا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی ساتھ لے جائے گا، وہی معی، وہ آیت میرے پاس تو ہوتی تھی لیکن اس لیے جاتا تھا کہ ينقلب بی فیطعمنی، کہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا۔ وخیر الناس للمساکین جعفر بن ابی طالب، وخیر الناس للمساکین، مسکینوں پر رحم کرنے والا بہتر شخص کون تھا؟ جعفر بن ابی طالب تھا۔ ينقلب بنا، ہمیں لے جاتے تھے گھر، فیطعمنا، ہمیں کھلاتے تھے، مکان فی بیت، جو کچھ میسر ہوتا تھا۔ حتی ان کان لیخرج الینا العکا، حتی ان کان، بعض اوقات ہمارے لیے نکالتا تھا گھر سے کھانے کے لیے عکا۔ عکا کسے کہتے ہیں؟ چربی وغیرہ، گھی، یا ایسی چیز جس میں کچھ چربی گھی وغیرہ ملایا گیا ہو۔ لیس فیہا
فیخرج الینا العکا لیس فیہا، کہ اگر بعض اوقات کوئی گھی والا برتن نکالتا تھا اس میں اتنا گھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہاں گھی تو کچھ لگا ہوتا ہے نا برتن کے ساتھ، وہ ہم کیا کرتے تھے نچوڑ لیتے تھے. فیشقها، تو کیا کرتے تھے نچوڑ لیتے تھے اور اس برتن کو، فنلعق ما فیہا، یا اس برتن کو ہمارے لیے پاڑ دیتے تو اس میں جو کچھ ہوتا نا ہم اس کو چاٹ لیتے تھے. باب الدباء، باب کدو، اور کدو کی کئی قسمیں، اس میں سے لوکی وغیرہ اس کا ذکر کر رہے ہو. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا زهر بن سعد عن ابي عن سمامة بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتى مولا له خیاطا، آپ علیہ السلام اپنے ایک خادم درزی کے پاس آئے، فأوتي بدباء، آپ کے پاس کدو کا سالن لائے گیا، فجعل يأكل، کھانے لگے آپ علیہ السلام. فلم ازل احبه، آپ علیہ السلام ڈھونڈ کے اسے کہا دیتے نا تو مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی. منذ رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، اس باب میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کیا کر لے اپنے دوستوں کے لیے کھانے وانے کی چیزوں میں کیا کر لے، کچھ تکلف کر لے. تکلف کا کیا معنی ہے کہ ذرا بہتر کھانا اس کے لیے تیار کرے دوستوں کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے، اب یہی ذکر کر رہے ہیں. ابھی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الاعمش عن ابی وائل شقیق بن سلمہ مراد عن ابی مسعود، مسعود سے کون مراد؟ عقبہ بن عمر بدری الانصاری. قال یہ کہہ رہے کانا من الانصار، انصار میں یہ کہہ رہے کہ قال کانا من الانصار رجل یقال له ابو شعیب، انصاری حضرات میں سے انصاری حضرات میں سے ایک آدمی تھا ابو شعیب، لوگ اس کو کہتے تھے، لوگ اس کو کیا نام لیتے تھے؟ ابو شعیب. وکان له غلام لحام، اس کے ایک غلام تھا جو گوشت فروخت کرتا تھا، گوشت کیا کرتا تھا؟ فروخت کرتا تھا. لحام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لحام ویلڈر کو بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں لوہے کو لگا لیتے کیا کر کے لوہے کو پگھلا کے، اور اس طرح سے لحام جو ہے نا گوشت فروخت کو بھی کہتے ہیں، گوشت فروخت کرنے والا. فقال، تو اس سے کہا کہ اصنع لی طعاما، میرے لیے کھانا بنو، بہتر کھانا. ادعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ، 5 افراد بلا لیتا، ان میں سے 5ویں آپ علیہ السلام ہوں گے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ فتبعهم رجل، تو ان کے پیچھے ایک اور آدمی گیا طفیل ہو کر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ انک دعوتنا خمسہ، آپ نے تو ہمیں 5ویں نمبر پہ بلایا ہے نا. وہذا رجل کا تب یعنی بھی ہمارے پیچھے لگ کے آیا ہے، ایک تو پیلی ہے پینشیت، اگر آپ چاہتے ہیں عزیز تل اجازت دے تو بھی ہمارے ساتھ کہیں گے پینشیت درخت، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جائیں گے واپس. اور اس نے کہا کہ بلا زد تو لہو، بس میں اس کو اجازت دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ بعد میں اجازت ہے، لیکن جب تک اجازت نہ ہونا تو آدمی کو از خود سے کھانے میں دعوت وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آدمی مغیر اور سارق بنتے، ڈاکو چور بنتے. تو مہمان کے لیے اگر کوئی کھانا بنائے نا تو کوئی ساتھ لگے، اور اگر میزبان کو تکلیف نہ ہو، ناگواری نہ ہو، تو کوئی اور آدمی بھی ساتھ جا سکتے. لیکن اگر اس کو ناگواری تکلیف ہو تو پھر کسی کو طفیلی بنا کے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے. باب من اضواف رجلا الى طعام واقبله على عمله، اس باب میں کہہ رہے کہ اگر آدمی کسی کی کیا کرے، ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، اس کو کھانے کے لیے، خوراک کے لیے، دعوت کے لیے بلائے اور خود اپنے کام میں لگ جائے، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں. یعنی خود مہمان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے نا، بلکہ کسی کام میں لگ جائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع النذر قال اخبرنا ابن عون قال اخبرنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس قال كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فاتاه بقصعة بها طعام وعليه دباع. اس درسی غلام نے اپنے کے پاس پلیٹ لا کے اس میں کھانا تھا اور کدو بھی تھا.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء وقال اگر فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. تو جب مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو کدو بہت پسند ہے تو میں نے اس کے ٹکڑے جمع کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے پلیٹ میں رکھ دی. حالانکہ کہہ رہے کہ فاقبل الغلام على عمله، تو جو درزی غلام تھا اپنے کام میں مصروف ہو گئے. قال انس سے کہتے قال انس کہ لا زال احب الدباء بعدما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ما صنع. آپ علیہ السلام کی سلوک کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی. باب المرقی، باب شربے کے متعلق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء. تو اس غلام نے جو کی کھانے کو قریب کیا اور شربات اس میں کدو بھی شامل تھا، وقدید اور گوشت کی بوٹیاں بھی تھی. قدید مانا گوشت اور اس کی بوٹیاں وغیرہ بنانا، اور اس طرح سے خشک گوشت کو بھی کہتے ہیں. اسے کیا کر دے، شربے میں ڈال دے. فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتطبع الدباء من حوالي القصع فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.